راغب نعیمی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ابھی فی الحال جنگ ایران اور اسرائیل کے بیچ میں ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ اور امت مسلمہ کے لیے کتنا بڑا ٹیسٹر ہے جب اسرائیل کی حمایت میں کھل کر امریکہ بھی ہے، برطانیہ بھی ہے، فرانس بھی ہے اور جرمنی بھی ہے. تو ابھی تک ہم ایک پھسپھسی سی، کمزور سی، لاغر سی مذمتیں کر رہے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے ملک اس وقت امت مسلمہ کے اندر جو یہ کہتا ہو کہ ایران پہ حملہ میرے پر حملہ ہے، میں اپنی ساری فوجی طاقت، اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ میں ایران کے ساتھ ہوں. اس کی کیا وجہ لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیں، واقعاً یہ قابل افسوس پہلو ہے کہ کفر ملت واحدہ وہ تو اکٹھے ہو کر ایران کے خلاف جو ہیں وہ یکجان ہو چکے ہیں اور ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں. اس کے مقابلے میں چند ایک اسلامی ممالک، میں سمجھتا ہوں اتنا بھی ان کا کہہ دینا کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں مت کرتے ہیں. یہ کہنا بھی بہت بڑی بہادری ہے، مگر نہ ہمارے ضمیر تو بک چکے ہیں. ہماری جو تنظیم موجود ہے OIC وغیرہ، اس کا کیا نتیجہ؟ 40 ممالک، کتنے ممالک اکٹھے ہیں؟ کوئی ایک بیان آیا ہے؟ قطر نہیں. اس سے بعد کون سا موقع آئے گا ملت اسلامیہ کے لیے کہ اسلام کی ساری افواج جو ہیں وہ مل کر اسرائیل کا مقابلہ کریں؟ لیکن اس کے باوجود جن کا اللہ پر توکل ہوتا ہے وہ اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، نہیں کرتے. لیکن قرآن نے کہا ہے کہ اپنے ہتھیار تیار رکھو، اور یہی وجہ ہے کہ ایران اکیلا اسرائیل کے ساتھ لڑ رہا ہے. پاکستان نے بہت بڑی حمایت کی ہے، بہت بڑا تعاون کیا ہے، جس پر ایرانی پارلیمنٹ میں ایرانی پریزیڈنٹ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانان پاکستان کی غیرت و حمیت کا ایک منہ بولتا ثبوت تھا جو انہوں نے عملاً پیش کیا ہے. یقیناً اس سے دشمن کو تو بہت تکلیف ہوئی ہوگی، اور شاید ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آرمی چیف کا امریکہ میں جانا، اس سے یہ سوال بھی کیا جائے گا کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ ہمارا بطل جلیل اور پاک فوج کا جو سپہ سالار ہے وہ اپنی سیادت کو بھی رکھے گا، اپنی ذمہ داریوں کو بھی سامنے رکھے گا، اور اپنی جرأت اور حمیت کے ساتھ اپنے آزادانہ فیصلے کا پہرا دے گا. ٹھیک میدان میں اتر چکا ہے، وہ تو کشتیاں جلا چکا ہے. لیکن اس وقت جو فلسطینیوں پر ظلم و ستم ہوتا رہا، آج ان کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ رہی ہے کہ جب اسرائیل کی چیخیں بلند ہو رہی ہیں. کاش کے مسلمان اکٹھے ہو جاتے. افسوس تو یہی ہے کہ اردن جیسے بغیرت ملک جو ہیں وہ اسرائیل پر ہونے والے حملے میں آنے والے میلوں کو راستے میں ختم کرتے ہیں اور یہودیت کا ساتھ دیتے ہیں، جس کی دشمنی ڈھکی چھپی نہیں ہے. قرآن نے کہہ دیا تمہارا بدترین دشمن یہود اور مشرکین ہے، اور اگر ہم انہی سے پینگے لڑاتے رہیں گے تو آج ہم دیکھ چکے ابھی لیبیا کے ساتھ کیا ہوا، شام کے ساتھ کیا ہوا، عراق کے ساتھ کیا ہوا، اور اب ایران کی باری آئی ہے. تو کل پاکستان دور نہیں ہے، پاکستان کا نام تو لے چکا ہے اسرائیل کا. اس حوالے میں ہمیں جاگنا چاہیے، اپنی صفوں میں وحدت پیدا کرنا چاہیے. اس سے بہتر موقع ہمارے پاس نہیں آئے گا. ہمیں امت واحدہ ہو کر اپنی تمام تر صلاحیتیں، جو ہماری فوجی صلاحیتیں ہیں، ہماری اخلاقی صلاحیتیں ہیں، ان کو فلسطین اور ایران کی حمایت پہ استعمال کرنا چاہیے، اور عالمی طاقتوں کے خلاف صدائے حق جو ہے وہ بلند کرنی چاہیے. اگر آج بھی ہم نہ اٹھے تو پھر کل باری ہماری واضح ہے، اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہ وقت نہ لائے، لیکن ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، وحدت کی ضرورت ہے. اور جس طرح پاکستان نے ایران کے ساتھ ہر طرح سے تعاون کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بھی بڑھ کر تعاون کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ وہ وقت نہ دکھائے کہ پاکستان کو بھی ان حالات کا سامنا کرنا پڑے. پوری پاکستانی قوم ایران کے ساتھ ہے اور بلا تفریق مذہب و ملت ساتھ ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایران کے ساتھ، فلسطین کے ساتھ آخری سانس تک ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ خدا کا وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ کے مظلوم مخلوق کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا.